الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اس عنوان پر باتیں چل رہی تھیں کہ خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں کون سے اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ کچھ اعمال کا ذکر آ گیا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کی تلاوت میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اجر بہت زیادہ ہے۔ کچھ باتیں آئی تھیں، لہٰذا آپ کے سامنے اب اس تعلق سے کچھ اہم دلیلیں اور احادیث رکھی جاتی ہیں تاکہ اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہمیں لگے کہ قرآن کی تلاوت سے ہم کتنے اجر اور کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ بہت ہی مختصر وقت میں 2-4 منٹ میں 5-10 منٹ میں خالی وقت جب ملے تو اس مختصر سے وقت میں ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، کتنا اجر و ثواب کا ذخیرہ ہم بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی ملے گی۔ آگے اس کی صراحت کی، ارشاد فرمایا: والحسنۃ بعشر امثالھا، اور یہ جو ایک نیکی ہے یہ 10 نیکی کے برابر ہے، یعنی ایک حرف کے پڑھنے کے لیے 10 نیکیاں ملیں گی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ کہیں ہم میں سے کسی کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ جو ورڈز ہیں یہ مراد ہیں یا واقعی حرف مراد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، ارشاد فرمایا: لا اقول الف لام میم حرف، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ یہ تو ایک ورڈ ہے جو 3 حروف سے بنے ہیں، ایک کلمہ ہے جو 3 حروف سے بنے ہیں۔ گویا کہ اس کو جب شمار کیا جائے گا، گنا جائے گا تو 3 حروف کے اجر کے برابر گنا جائے گا، یعنی اگر کوئی الف لام میم کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت سے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی اور توجہ دلائی کہ جب بھی تھوڑا وقت ملے، جب بھی خالی وقت ہمیں مل جائے، نماز کو آئے ہیں، نماز کے بعد بیٹھے ہیں، کبھی گھر میں خالی بیٹھے ہیں، تو قرآن لے کر ہم کچھ آیات کی اگر تلاوت کر لیں تو ہم یہ نیکیاں شمار نہیں کر سکتے ہیں، کتنی نیکیاں ہوں گی اسے گن نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا: لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ
वलाकिन अलिफ़ुन हर्फ, लेकिन अलिफ़ एक हर्फ है, वलामुन हर्फ और लाम भी एक हर्फ है, व मीमुन हर्फ और मीम भी एक अलग हर्फ है। यानी इस तीनों के अज्र मिलेंगे, 30 नेकियां मिलेंगी। इसके पढ़ने के सिर्फ 10 नेकियां नहीं हैं, बल्कि अलिफ लाम मीम के तिलावत की 10 नेकियां हमें मिलेंगी। कुरान करीम जो लोग तिलावत करते हैं और जो लोग नहीं करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मिसाल दी है। और इस मिसाल को सुनने के बाद हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि अल्लाह ने जब ईमान की दौलत दी है तो कुरान की तिलावत क्यों ना करें। कोई भी नहीं चाहेगा कि ईमान की दौलत अल्लाह ने दी है और हम कुरान की तिलावत से दूर हैं, कुरान हम नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान के पढ़ने में हमारी दिलचस्पी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयां की कि जो लोग ईमान वाले हैं कुरान की तिलावत करते हैं वो किस तरह हैं, जो लोग ईमान वाले हैं कुरान की तिलावत नहीं करते उनकी मिसाल क्या है, जो लोग मुनाफिकीन हैं कुरान की तिलावत करते हैं उनकी क्या मिसाल है, जो मुनाफिकीन हैं कुरान की तिलावत भी नहीं करते उसकी क्या मिसाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बहुत बेहतरीन अंदाज में मिसाल बयां की। अब हमें ये समझने और फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन मिसालों के किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। चुनांचे बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयां की, मसलुल मुमिन अल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन, कि उस मोमिन की मिसाल जो कुरान की तिलावत भी करते हैं, यानी जिनको ईमान की दौलत मिली, ईमान की दौलत से वो बहरावर है, माला माल है, और साथ साथ उन्हें इस बात की तौफ़ीक़ भी मिली कि वो कुरान की तिलावत करते हैं। जब हमारे अंदर ये जज्बा और तड़प होगी कि हम कुरान की तिलावत करें, अजर व सवाब हम कमाएं, तो यकीनन एक ईमान वाला शख्स उनके दिल में ये बात ज़रूर आएगी कि वो कुरान की क्या करे, तिलावत करे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मसलुल मुमिन अल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन, कि उस मोमिन की मिसाल जो कुरान की तिलावत करते हैं, मसलुल उतरुज्जा, उतरुज्जा एक फल का नाम है जिसे उर्दू में माल्टा कहा जाता है, जो अरब ममालिक में मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि उस मोमिन की मिसाल इस फल जैसा है, उतरुज्जा जैसा है, जो ईमान वाला भी है और साथ साथ कुरान की तिलावत करते हैं। ये फल जैसा होने का क्या फ़ायदा है, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, रीहुहा तय्यब व तअमुहा तय्यब, ये जो फल है इसकी खुशबू भी बहुत लाजवाब है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत बेहतरीन है। व तअमुहा तय्यब तय्यब, और इसका जो मज़ा है, जायका है, ये भी बहुत लाजवाब है। यानी वो मोमिन जो ईमान वाला है, जो कुरान की तिलावत करता है, इस फल जैसा है, खुशबूदार भी है और मज़ेदार भी। उसके बाद आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, व मसलुल मुमिन अल्लज़ी ला यक़रउल क़ुरआन, और वो मोमिन जिन्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत तो दी लेकिन कुरान की तिलावत से दूर है, कुरान की तिलावत वो नहीं करते। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान की दौलत में और ईमान में और बढ़ोतरी करने, मजबूत करने की तौफ़ीक़ दे, साथ साथ कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ भी अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अता करे। उस मोमिन की मिसाल जिसको अल्लाह ने ईमान की दौलत तो दी लेकिन वो कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मसलुत तमरा, उसकी मिसाल खजूर जैसा है। इसका क्या फ़ायदा है, खजूर तो अच्छी चीज़ है ना, खाते हैं, मज़ेदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, ला रीहा लहा व तअमुहा तय्यब, ठीक है उसका मज़ा तो है, खाने में मज़ा तो आता है, मीठा तो होता है, वो बहुत लजीज भी होता है, लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं होती। ये जो कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, ईमान की दौलत है इसलिए उसके मज़े में मज़ा है उनको, यानी खजूर खाने में मज़ा आता है लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। खजूर की खुशबू आपने ली, कभी आई खुशबू, ऐसी दुकान से गुजरे तो खजूर की खुशबू आती हो, हर जगह खजूर की दुकानें लगी हैं लेकिन कभी उसकी खुशबू हमें नहीं आती, लेकिन उसका मज़ा क्या होता है, मज़ेदार होता है, बहुत लजीज होता है। तो चूँकि ईमान की दौलत है उनके पास, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर से उनकी मिसाल दी कि मज़ेदार तो है लेकिन खुशबू नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान की तिलावत उसने नहीं की। उस शख्स की मिसाल, उस मोमिन की मिसाल कहिए जिसने कुरान की तिलावत नहीं की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल खजूर से दी और ये इरशाद फरमाया, ला रीहा लहा, कोई खुशबू उसमें नहीं है।
وطعمها طیب، ہاں اس کا مزہ بالکل، وطعمها حلو، اس کا مزہ بالکل میٹھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی چونکہ یہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، اور اس منافق کی مثال، اب جو لوگ تھوڑا زیادہ توجہ سے سن رہے ہوں گے ان کو مثال سمجھ آ رہی ہوگی کہ اب جس چیز کی مثال دی جائے گی اس کی خوشبو تو ہوگی لیکن مزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت تو نہیں ہے، منافق ہے وہ، لیکن قرآن کی وہ تلاوت کر رہا ہے، تو اس سے خوشبو تو آئے گی جس چیز سے مثال دی جائے گی، لیکن اس کا جو مزہ ہے وہ کڑوا ہوگا۔ کس چیز کا ہوتا ہے؟ گلاب کے پھول کا، خوشبو آتی ہے بہت بہترین، لیکن اسے، اس کے ایک ٹکڑے آپ زبان پر رکھ کے دیکھیں، اسے چبا کر دیکھیں، اس کا مزہ کیا ہے؟ نہایت ہی گھٹیا اور کڑوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، کہ اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، یہ گلاب کے پھول جیسا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ آگے ارشاد فرمایا رِيحُهَا طَيِّب، اس کی خوشبو تو بہت بہترین ہے، بہت لاجواب، رِيحُهَا طَيِّب، اس کی خوشبو بہت بہترین ہے، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اور اس کا جو مزہ ہے وہ بہت کڑوا، اس کا جو مزہ ہے بہت کڑوا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ منافق جس کے پاس ایمان کی دولت تو ہے بھی نہیں، ساتھ ساتھ اس نے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی، تو اب مثال سمجھ آ گیا ہوگا کہ کسی ایسی چیز سے مثال دی جائے گی کہ جس کی خوشبو بھی نہیں ہوگی اور کھانے میں بھی کیا ہوگا، وہ بہت ہی کڑوا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کمثل الحنظلہ، کہ اس کی مثال کوئی حنظلہ پھل کا نام ہے جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، لیس لہا ریح، جس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، وطعمها مر، اور اس کا جو مزہ ہے بہت کڑوا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث سننے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے کس کیٹیگری میں آنا چاہیے؟ اترجا والی، کہ ایمان کی دولت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کی توفیق بھی دے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی، اور سب سے اعلیٰ اور بہترین مثال جو ہے اس میں سے ہم کیا ہو سکیں، بن سکیں۔ یہ بات بھی گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے آئی تھی کہ بعض دفعہ عمرے ہو جانے کے بعد، وقت گزر جانے کے بعد، بعض دفعہ لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، سوچتے ہیں ایسا، یا بعض دفعہ بول بھی دیتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں کہ اب تو عمر ہو گئی، پتہ نہیں پڑھنے نہیں آ رہا ہے، کیسا پڑھوں، کیسے تلاوت کروں، تو ایک وہ ہو جاتا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب تو چلو عمر ختم ہی ہو گیا، اب کیا ہی کریں گے پڑھ کے۔ پہلی چیز یہ بات آئی تھی کہ صحابہ کرام کے دور کا مطالعہ کیجئے، ان کو ایمان کی دولت بعض کو 50 کی عمر میں ملی، بعض کو 55، 60، 70، اور اس عمر میں انہوں نے عبادات سیکھی، نماز سیکھا، اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت سیکھی، قرآن کی صورتیں انہوں نے یاد کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہماری عمریں گزر گئی، اب ہم کیوں کر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ دوسری چیز، جب بہانہ نہیں بنائے اور آدمی تلاوت کرنا شروع کرے، بہت ممکن ہے کہ کئی دشواریاں آئیں گی، کبھی پڑھنے نہیں آ رہا ہے، کبھی اٹک رہے ہیں، کبھی حروف کی ادائیگی برابر نہیں ہو رہی، لیکن جذبہ اور تڑپ وہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی ہے۔ تو اگر عمریں گزر گئیں تو کم سے کم اس کیٹیگری میں تو ہم آ سکتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بھی فضیلت بیان کی، اور صرف فضیلت نہیں بیان کی، ارشاد فرمایا ڈبل اجر ملے گا، ایسے لوگوں کو ڈبل دوگنا اجر ملے گا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اٹک رہے ہیں، بہت دشواری ہو رہی، حروف کی ادائیگی نہیں ہو رہی، زبان کی موٹاپے کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، اور کئی وجوہات کی بنیاد پر، لیکن ان کے جذبے اور تڑپ میں، شوق و ذوق میں کوئی کمی نہیں آ رہی، تو ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو تڑپ پیدا کرنا پڑے گا نا، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، تب ہم یہ اجر کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو ماہر قرآن ہیں، جن کو قرآن کی تلاوت بہت آتی ہے، قرآن کی تلاوت وہ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ان لوگوں کو بھی یہ اپنے آپ کو دل آزردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ماہر قرآن نہیں ہے ابھی تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ، اور وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں پھر اٹک بھی رہے ہیں، پڑھنے نہیں آ رہا ہے، کبھی اٹک رہے ہیں، ادائیگی میں دشواری ہو رہی ہے نا، وہو علیہ شاق، اور یہ بات ان پر بہت شاق بھی گزر رہی ہے کہ میں کیوں اٹک رہا ہوں، اچھے سے پڑھنے آنا چاہیے، کوشش بھی کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، وہو علیہ شاق، اور یہ بات ان پر بہت شاق بھی گزر رہی ہے، لہو اجران، ایسے شخص کے لیے دگنا اجر ہے، ڈبل اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے لیے کیا ہوگا؟ ڈبل اجر ملے گا۔ تو ان سارے احادیث کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اب تو کم از کم ہمارے دل میں یہ تڑپ اور ذوق شوق پیدا ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، اگر ہم نے نہیں کی ہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بجا لائیں اور اسے مسلسل کریں، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، پوری زندگی۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایسی کتاب ہے، کبھی پڑھ کر، کبھی اس کی تلاوت سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب مزہ نہیں آ رہا، چھوڑو کوئی دوسری کتاب پڑھتے ہیں، کبھی نہیں ہوگا یہ۔ آپ کتنی بھی تلاوت کریں، کتنی بھی پڑھیں، اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا پہلی دفعہ آیا تھا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر وہ تڑپ اور وہ جذبہ اور وہ مقصد ہوگی کہ ہم اس تلاوت کے ذریعے سے اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، ثواب کی امید رکھتے ہیں، تب یہ مزہ اور یہ لذت آپ کو آئے گی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت پوری زندگی کر رہے ہیں ہم، کبھی ایسا ہوا نہیں اب مزہ نہیں آ رہا، نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں وہ برکت رکھی ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی تلاوت سے کبھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب جو ہے پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، اب چھوڑ دیتے ہیں، کوئی دوسری کتاب تلاوت کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنے سارے فضائل اور اہمیت کو جاننے کے بعد ہمیں قرآن کی تلاوت کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آدمی کام پہ بھی رہے نا، تب بھی تلاوت کرنے کا وقت نکال سکتا ہے، دکان میں ہو، مکان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تھوڑا سا تو وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ ایک معمول بنانا چاہیے ہر آدمی کو کہ تھوڑا وقت نکالے، 10 منٹ 15 منٹ، بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور اگر آج ہم وقت نہ نکالیں تو آپ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جلدی جلدی وقت گزر رہا ہے۔ رمضان ابھی شروع ہوا تھا ایسا لگ رہا ہے، اور 20 روزے گزر گئے، آج 10 رہ گئے، وہ بھی فٹافٹ گزر جائیں گے۔ آج کل کرتے کرتے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ گزشتہ رمضان بھی یہ حدیثیں آئی تھی، گزشتہ رمضان بھی یہ حدیثیں آپ کے سامنے آئی تھی، ہمارے سامنے رکھی گئی تھیں۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ طلب پیدا ہوا ہوگا، انہوں نے تلاوت شروع کی ہوگی، بہت ساروں نے سن کے اسے ہو سکتا ہے سنا کر دیا ہوگا، لیکن ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیزیں ہم نے سنی ہیں، جو فضائل ہم نے سنی ہیں، اس پر مکمل طور پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آئیے جو رمضان کے مہینے میں کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سے ایک اعتکاف کرنا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور روایت میں آیا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں آیا، یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں آخری کے 10 دن کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، اور جس سال آپ وفات پانے والے تھے، اس سال جو یعنی لاسٹ جو رمضان کا مہینہ آپ کو ملا، اس مہینے میں آپ کتنے دن کی اعتکاف کی؟ آپ نے 20 دن کی۔ جس سال آپ کی وفات ہونی تھی، جو لاسٹ رمضان تھا، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، اعتکف 20 یوما، کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی جستجو بھی کرنی چاہیے، اسے پانے کا تڑپ اور جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بھی بخاری کی روایت ہے
کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، نمازیں پڑھیں اور اللہ کا ذکر و اذکار کیا، عبادات کی، قرآن کی تلاوت کی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جب وہ ایمان و احتساب کے ساتھ یہ چیز کرے۔ مسلم کی روایت ہے، بعض دفعہ یہ چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آخری عشرہ ہے اس کے جو طاق راتیں ہیں اس میں کسی مخصوص دن ہی لیلۃ القدر جو ہے ہمیں ملے گا، 27ویں دن یا 29ویں دن، ایسا مخصوص نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ مخصوص کیوں نہیں کر سکتے۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھایا گیا، یعنی پہلے بتلایا گیا کہ کس رات یہ آئے گی، پہلے مجھے لیلۃ القدر بتلایا گیا، وَإِنِّي نُسِيتُهَا، اور پھر اس کے بعد مجھے بھلا دیا گیا، یا آپ نے یہ ارشاد فرمایا او انسیتها، یا مجھے بھلا دیا گیا کہ کس رات تھی وہ۔ پھر آگے آپ نے یہ ارشاد فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ، لہٰذا تم اخیر عشرے میں، ہر طاق رات میں، یعنی جو بے جوڑ راتیں ہوتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں تلاش کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم اور آپ یہ تخصیص نہیں کر سکتے کہ اس دن لیلۃ القدر ہمیں ملے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر رات جاگے جائیں، عبادات کیے جائیں، ذکر و اذکار کیے جائیں، تو ہو سکتا ہے ہمیں اس جذبے اور طلب کی بنیاد پر وہ فضیلت ہمیں حاصل ہوں۔ اس کے بعد آئیے، اس مہینے میں کثرت سے ذکر و اذکار بھی کرنے چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ رعد کی آیت ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ، جو لوگ ایمان والے ہیں، ان کے دل کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں انہیں اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اطمینان قلب کا ذریعہ ایک ایمان والے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ذکر الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل کو سکون اللہ کے ذکر سے پہنچتا ہے۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہاں سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ ذکر میں بہت ساری چیزیں ہیں، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تب ہمارے دل کو کیا ہوگا؟ سکون ملے گا۔ کبھی کر کے دیکھیے، یہ چیزیں تجربے کر کے دیکھنے کی ہے۔ بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ الجھنے ہیں ذہنی طور پر، اپنے آپ کو خلوت میں لے جائیے، مسجد میں آئیے، اللہ کے ذکر و اذکار کی طرف دھیان دیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، ایسا محسوس ہوگا کہ ساری پریشانیاں، دشواریاں، یہ ساری چیزیں دور ہو گئیں اور دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ ایک مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں ان کی کیا مثال ہے، اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے ان کی کیا مثال ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ بہت بڑی مثال ہے جو سمجھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی مثال ایسا ہے گویا وہ زندہ ہو، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور رکھا ہے، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ مردہ ہو۔ اب یہ سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم زندوں میں سے ہیں یا مردوں میں سے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم زندہ ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں گویا کہ ہم مردار ہیں، مرے جیسے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی۔ اس کے بعد جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب اگر بہت وسعت سے سمجھی جائے تو معلوم کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یاد کر لیا، اس کا مطلب بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ مصائب سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، دشواریوں سے اور دنیاوی مصائب سے، ساری چیزوں سے وہ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ اس بندے سے کہتا ہے کہ تم ہر بندے سے کہتا ہے کہ تم یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے، اور جب اللہ یاد کرے تو پھر انہیں کوئی تکلیف نہ اس دنیا میں ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر بجا لاؤ اور ناشکری نہ کرو۔ ایک آخری چیز جو عمومی دنوں میں بھی کرنے چاہیے، خصوصی طور پر اس مہینے میں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، وہ یہ کہ آدمی کو توبہ و استغفار کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو یا تو ٹال مٹول والا معاملہ ہو جاتا ہے، دیکھیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، یا کسی وقت کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ یہ جو بعد والا مسئلہ ہے نا، کل کر لیں گے یا کچھ دیر کے بعد کر لیں گے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ آج کل کرتے ہوئے کتنے سال گزر جاتے ہیں، بعض دفعہ پتہ بھی نہیں لگتا، آدمی کچھ دنوں کے بعد وہ گناہ بھول بھی جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کیا کرے، جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوں گے، انسان سے گناہ سرزد ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن بہترین بندہ وہ ہوگا کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرے۔ اور اس کی بھی کتنی فضیلت ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ اب اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے ہمیں کہ گناہ بھی ہم نے کی، اور اس پر جب ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور اس گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں یہ ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں مگر وہ لوگ جن سے گناہ ہو گیا پھر انہوں نے کیا کی، توبہ کیا، ایمان لایا، نیک عمل کی، یعنی ایمان والا ہو، نیک عمل بھی کرتا رہے وہ، یہ سارے شرائط ہیں، توبہ، ایمان، نیک اعمال، یہ ساری چیزیں ہیں، تب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، توبہ و استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو غلطی ہم نے کی، اور پھر ایک چھوٹے سے عمل سے ہمیں اس غلطی کی معافی بھی مل رہی، اور ساتھ ساتھ اس غلطی کے بدلے بھلائی بھی ہمیں دیا جا رہا ہے، نیکیاں بھی ہمیں دی جا رہی ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں تاکہ ہماری توجہ اس چیزوں کی طرف خصوصی طور پر ہونی چاہیے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم خوب کثرت سے ان اعمال کو انجام دے سکیں۔ پھر ایک بار آخری بار آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ وقت گزرتے بالکل دیر نہیں لگتی، بہت جلدی جلدی گزر رہا ہے، اور بقایا جو 9-10 دن رہ گئے ہیں یہ بھی بہت جلدی گزر جائیں گے، آپ یقین مانیں۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں ایسا لگے گا پھر ایک آدھ دن کے بعد پھر خطبے کے لیے بیٹھے ہیں، اتنا جلدی جلدی وقت گزر رہا ہے۔ علامات قیامات میں سے ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف لے آئیں، دنیاوی آرائش اور زیبائش، ہریالی، ان ساری چیزوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین، قرآن و سنت کی طرف، عقائد کی درستگی کی طرف، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ جتنا جلدی آ جائے اتنا ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی، عزت، خیر ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔